ہانی عامر کے ڈراموں کی فہرست جنہیں یاد نہیں کرنا چاہیے۔ ہانی عامر نے اداکاری کی صنعت میں 7 سال سے بھی کم عرصے قبل شمولیت اختیار کی تھی، لیکن وہ پہلے ہی اپنا ایک بڑا نام بنانے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ اپنی پہلی فلم جانان سے لے کر اس کے موجودہ دور کے ہٹ ڈرامہ سیریز تک، ہانی عامر ان تمام پروجیکٹس میں ہمیشہ مرکزی کردار کا مرکز رہی ہیں۔ اگرچہ ہانی عامر کے پاس اپنے کریڈٹ پر ایک بھی چیلنجنگ کردار نہیں ہے، لیکن وہ ایک عام کردار ادا کرنے اور اسے ڈرامے کے سب سے زیادہ دلکش پہلو میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ساتھی اداکاروں کے ساتھ ان کی آن اسکرین کیمسٹری بھی ان ڈراموں کو دیکھنے کے قابل بناتی ہے۔ نمبر 1، تتلی۔ تتلی ہانی عامر کی پہلی ٹیلی ویژن نمائش تھی۔ اس نے ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ نائلہ کا مرکزی کردار کاغذ پر ان بہت سی لالچی اور خود غرض لڑکیوں میں سے ایک تھی جنہیں ہم نے پاکستانی ڈراموں میں متعدد بار دیکھا ہے۔ ہانی عامر نے ناظرین کو نائلہ کے کردار سے بے دریغ نفرت کر دی۔ اس کے تمام منفی خصائل کو اسکرین پر زندہ کر کے اپنی قائل کر لی۔ کارکردگی اگرچہ وہ ایک خوبصورت اور معصوم چہرہ ہے، ہانیہ نے یقینی طور پر خطرہ مول لیا جب اس نے یہ کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اپنے ٹیلی ویژن اداکاروں کے کیریئر کو منفی کردار سے شروع کرنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ٹاپ کاسٹ ہونے کے پابند ہیں۔ اس کے علاوہ، جبکہ ہانیہ کو آن اسکرین پر فرشتہ کردار ادا کرنے کے لیے بہترین نظر آتی تھیں، اس نے ایک ایسے کردار کا انتخاب کیا جو فرشتے کے سوا بھی کچھ ہو۔ تتلی کو ہانی عامر کی اداکاری کی بہترین ڈراموں میں سے ایک بنانے کی حقیقت یہ ہے کہ ہانیہ پورے شو کی سٹار تھی۔ اگرچہ آپ نائلہ سے نفرت کرتے تھے، وہ بھی یہی وجہ تھی کہ آپ شو میں آتے رہے۔ تتلی ایک حتمی مجرمانہ خوشی ہے جو کچھ بھی عظیم پیش نہیں کرتی، لیکن مکمل تفریح کو یقینی بناتی ہے۔ نمبر 2، انا۔ ہانی عامر نے ڈرامہ سیریل انا میں دانش کا کردار ادا کیا۔ ڈینین کو ایک سادہ اور باوقار نوجوان لڑکی کے طور پر دکھایا گیا جو ایک طرح سے نائلہ جیسی تھی، لیکن اس کی کہانی بالکل مختلف تھی۔ لہٰذا اگر آپ تتلی اور انا کو بیک ٹو بیک دیکھیں تو آپ کو 2 مختلف کہانیوں اور ہانی عامر کی ایک اور شاندار پرفارمنس دیکھنے کو ملے گی۔ انا، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، رشتوں کو برباد کرنے والی انا کی کہانی تھی۔ اگرچہ زیادہ تر ناظرین نے محسوس کیا کہ ایزا اور التمش اصل کشش تھے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ڈینین کی موجودگی اور ٹریک تھا جس نے کہانی کو جمود سے روکا اور چنگاری کو زندہ رکھا۔ نمبر 3، وصال۔ ہانی عامر نے ایک ڈرامہ سیریل وصال میں پری کا کردار ادا کیا تھا، جس میں غیر معمولی کہانی تھی اور خوبصورتی سے تیار کردہ کردار تھے، اور اسے آسانی سے ایک مکمل پیکج کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس نے بہت زیادہ پیشکش کی تھی۔ پاری کا کردار ایک سادہ سی لڑکی کا ایک اچھا امتزاج جو کہانی شروع ہونے پر اپنی بات کہنے سے نہیں ڈرتی تھی۔ اس کا کردار تفریحی تھا اور زیادہ تر ڈرامے کی خاص بات جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھتا گیا، یہ کردار کافی حد تک گزرا اور اس کے ذریعے ہانی عامر نے ایک اور یادگار پرفارمنس دی۔ نمبر 4، میرے ہمسفر۔ میرے ہمسفر میں ہانی عامر نے جو کردار ادا کیا ہے اسے عام کہا جا سکتا ہے، لیکن حالانکہ کہانی کو اسکرین پر جس طرح دکھایا گیا اس کی وجہ سے یہ بات سامنے نہیں آئی۔ اس کے علاوہ یہ کہنا مبالغہ آرائی نہیں ہوگا کہ ہانی عامر کی کارکردگی نے تمام فرق ڈال دیا۔ اس حقیقت کا ذکر نہ کرنا کہ فرحان سعید کے ساتھ اس کی آن اسکرین کیمسٹری نے حالہ اور حمزہ کو ایک آن اسکرین جوڑا بنا دیا جس نے ناظرین کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ ہانی عامر کی اداکاری کے ڈراموں میں سے ایک اور ڈرامہ تھا جس نے عوام کی جانب سے زبردست پذیرائی حاصل کی اور ہانیہ کی مقبولیت کا گراف بڑھایا۔ یہ بھی ان ڈراموں میں سے ایک تھا جو ٹاک آف دی ٹاؤن بن گیا۔ لہٰذا اگر آپ عوامی اجتماع میں ہوتے ہوئے ہانی عامر کے کسی بھی مداح کے ساتھ ان کے ڈراموں پر بات کرنا چاہتے ہیں، میرا ہمسفر ضرور دیکھنا، کیونکہ ہانی عامر کے ڈراموں کے ارد گرد کوئی بھی گفتگو اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 5، سنگِ ماں۔ اس فہرست میں ہانی عامر کی اداکاری کرنے والا سنگِ ماں شاید واحد ڈرامہ ہے جس میں ہانیہ وہ نہیں تھی جس نے شو چرایا تھا۔ اس میں ٹیلی ویژن انڈسٹری کے بہت سے دوسرے ناموں نے اداکاری اور اس میں کچھ بہترین پرفارمنس بھی کی ہے۔ یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جو ان تمام لوگوں کے لیے دیکھنا ضروری ہے جو ایسے ڈراموں کو پسند کرتے ہیں جو فن کی کمرشلز کے ساتھ جڑتے ہیں۔ سنگِ ماں نے اس بات پر روشنی ڈال کے کس طرح پرانے سماجی رسوم و رواج پاکستان کے کچھ کم ترقی یافتہ علاقوں میں مقامی لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ ڈرامے میں ہانی عامر کی پرفارمنس اتنی ہی پر اعتماد تھی جتنی ان تمام پروجیکٹس میں رہی ہے جن کا وہ حصہ رہی ہیں۔ زاویار نعمان کے ساتھ ان کی تازہ جوڑی نے ان کے لیے بھی نئی راہیں کھول دیں، کیونکہ یہ آن اسکرین جوڑی اس وقت سب سے زیادہ مقبول ڈراموں میں سے ایک
مجھے پیار ہوا تھا میں نظر آ رہی ہے۔ ہانیہ عامر کا ان میں سے کون سا ڈرامہ آپ کا پسندیدہ ہے؟ آپ اگلا کون سا ڈرامہ دیکھیں گے؟ اپنے خیالات کا اشتراک کیجیے۔